السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک لائیو پروگرام نہیں ہے، کوئی خاص میجر انٹرویو نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں کافی عرصے سے، یقیناً آگے بھی سنیں گے، لیکن آج ایک اہم ایشو ہے جس پہ میں خود بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اہم ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو بڑے خطرات ہیں۔ پاکستان کے محب وطن جو بھی حکومت میں ہیں، سیاست میں ہیں، پارلیمنٹ ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، فوج میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، میڈیا میں، کہیں بھی ہیں، تو ان کی آج پاکستان کو ان کی ضرورت ہے آج، کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازشیں جو برسوں سے جاری تھیں، وہ آج کس نہج پہ ہے، میں آج آپ سے بات کروں گا۔ تو اس وقت ان تمام لوگوں کی، محب وطن لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ پاکستان نے سب کو بہت کچھ دیا ہے، آج اس کو ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ بات پاکستان کے خلاف کافی عرصے سے سازش ہو رہی ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس روئے زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں، جو بین الاقوامی طور پر بھی ہیں اور اندرونی طور پر بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہیں وہ کیا کیا ہے، مین میں آپ کو اٹھا کے دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا خاتمہ، اس قوانین کے خاتمے کے لیے بہت عرصے سے کوشش ہو رہی ہے اور بڑی طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے ختم نبوت کے قانون کا خاتمہ کیا جائے۔ ایک تو یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیا صورتحال ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے جو اہم ترین ادارے ہیں، ویسے تو بہت سارے اداروں کے خلاف ہیں وہ، لیکن اہم ترین جو ادارہ ہے وہ 3 ادارہ ہے، اس کا یا تو زوال چاہتی ہیں، ناکامی چاہتی ہیں کہ وہ اتنے متنازع ہو جائیں، عوام کا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ جائے۔ یہ بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں۔ ان میں کون سے 3 ادارے ہیں؟ ایک عدلیہ ہے، ایک آپ کے پارلیمنٹ ہے، اور ایک جو ہے فوج پاکستان ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ آخری ان کا تیسرا ایجنڈا کیا ہے۔ تیسرا ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے، یقیناً کسی بھی ملک کی طاقت جو ہوتی ہے، جہاں ان کی عوام ہے وہاں اس کی معیشت بھی ہوتی ہے، تو ملک کی معیشت کو قابو کر لیا جائے، اس کو ڈپینڈنٹ کر دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد ملک کے معاشی ادارے پہ قبضہ کر لیا جائے۔ یہ بڑے دنوں سے سازش چل رہی تھی۔ بقول لوگوں کے جو وہ قرض دے رہے تھے تو وہ انہی چیزوں کے لیے دے رہے تھے، میں آگے چل کے بات کروں گا۔ تو یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، تو کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے، دنیا میں تنہا کر دیا جائے، پڑوسیوں سے ناراضگی، ہر ادارے سے، ہر ملک سے ان کو الگ کر دیا جائے، ان کے دوست ملک سے، ان کے اسلامی ملک سے ان کو دور کر دیا جائے، تاکہ یہ تنہا ہو جائیں، اور جب تنہا ہو جائیں تو پھر ان کو بڑے آسانی سے مارا جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ایجنڈا ہے۔ اس کے بعد جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی اہم ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر کا جو پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ شہرگ ہے اور پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا کشمیر کے بغیر، جس کے اوپر پاکستان کی فوجی اور پاکستان کی عوام نے اور کشمیریوں نے لاکھوں کی تعداد میں جانیں دی ہیں، کسی طرح سے بھی اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے اور کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کوئی رول ادا نہ کرے۔ یہ بہت بڑا ایجنڈا۔ اس کے بعد جو ایجنڈا ہے وہ سب سے خطرناک ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت ہے، ویسے تو 7 ایٹمی طاقت ہے، لیکن طاقت کے حساب سے اور ایٹمی جو پاکستان کے پاس صلاحیت ہے بہترین، اس کی بنیاد پہ 5ویں ایٹمی طاقت ہے، اور ایک طاقت جو ہے وہ اسلامی دنیا میں جو 57 کنٹریز ہیں ان میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ تو یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ایک اسلامی ایٹمی طاقت رہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایٹمی طاقت یہ رول بیک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں آگے کیا ہوگا وہ میں بتاؤں گا۔ تو یہ ہے ایجنڈا۔
ہو سکتا ہے آپ میری بات سے ڈفر کریں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی دانی صاحب نے بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے سے جو پاکستان کو 73 سال میں کوشش ہوتی رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف، وہ یہی ہے، تو یہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ دوسرے ایجنڈے ہیں. میں ان میجر ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ اس ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی طاقتوں نے پوری کوشش کی، لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ کامیاب ہو گئے. اس 2.5 سال کی اس موجودہ دور میں آئیے میں آپ کو گنواتا ہوں کہ اپنے اس ایجنڈے پہ وہ کس حد تک کامیاب ہو گئے. میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، میری محبت میرے ملک سے ہے، میرے قوم سے ہے. مجھے یہ حق اور سچ بولنا جو ہے وہ میرا فرض بنتا ہے، اور اس کے دلائل میں کوئی بات کرنا چاہے تو کرے، ضرور کرے. آئیے، بہت سی حکومتوں نے ایٹمی بم دیا، بہت سی حکومتوں نے عوام کی خوشحالی دی، بہت سی حکومتوں نے جو ہے میزائل بنائے، بہت سی حکومتوں نے اوورسیز پاکستانی دیے جہاں سے معیشت بہت ہے. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، اور کوئی اگر اس کو نفی کرنا چاہے تو دلائل پہ آ کے دے. 2.5 سال میں کیا بین الاقوامی طاقتوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا؟ آئیے سب سے پہلے لے لیتے ہیں ختم نبوت. ختم نبوت پہ موجودہ 2.5 سال کے اندر کئی دفعہ وار ہو چکا ہے، شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے. بہت جلد یہ ایک اہم آدمی ہے، ایک اہم حکومت کے عہدے میں رہنے والا، وہ ڈسکلوز کرے گا، بہت جلد ڈسکلوز کرے گا جب اس کا 2 سال ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ختم نبوت کے قوانین کے خاتمے کے لیے موجودہ 2.5 سال میں پہلے بھی کوشش کی گئی، لیکن اس 2.5 سال میں 3 سے 4 دفعہ کوشش کی گئی. لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا تو محبت کرتی ہے، پاکستانی بھی بے شمار محبت کرتے ہیں. وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں جو حکومت میں ہیں، فوج میں ہیں، میڈیا میں ہیں، رکن پارلیمنٹ ہے، موجودہ حکومت میں، بیوروکریسی میں ہیں. وہ کسی صورت میں اس قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. اس لیے اب تک کامیابی بین الاقوامی طاقتوں کو اس 2.5 سال میں نہیں ہو سکی. اب آئیے، پاکستان کے 3 بڑے ادارے، پارلیمنٹ زوال پذیر ہے آج. پہلے بھی نہ پرابلمز نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، پہلے کی حکومتوں میں رہی ہے، لیکن آج پارلیمنٹ وہاں کہاں کھڑا ہے؟ پارلیمنٹیرین کو اپنے پارلیمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے، سیاستدانوں کو اعتبار نہیں ہے، اور عوام کو اب اعتبار نہیں رہا ہے. یہ پارلیمنٹ اب آرڈیننس پہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، قانون سازی پارلیمنٹ سے نہیں ہو رہی ہے. یہی وہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ جہاں عوام کے نمائندے ہیں ان کی حیثیت متنازع ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے، زوال پذیر ہو جائے، جو تقریباً ہو گیا ہے. اب آئیے عدلیہ جس کا اعتبار پوری قوم کو تھا، عوام کو تھا، آج تقسیم کر دی انہوں نے. اس موجودہ 2.5 سال میں عدلیہ تقسیم ہو چکی ہے، اور جس قسم کے عدلیہ کے فیصلے ہیں ماضی میں بھی ہوئے، لیکن ابھی جو عدلیہ ہے اس پہ عوام کا اعتبار نہیں رہا، جیسا کہ نظر آ رہا ہے. آج کی عدلیہ تقسیم ہے. آج کی عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی نہ صرف ان کے اوپر وہ بڑے فیصلے اور چند فیصلے ہیں جس میں پاکستان کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، بلکہ عدلیہ کے اوپر خود وہ ایک بدنما داغ ہوئے ہیں فیصلے، اور عوام اب عدلیہ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے ایجنڈا بین الاقوامی طاقتوں کا، اور اس کو نظریہ ضرورت اور دباؤ کے تحت ڈال دیا گیا ہے، اور مفادات اتنے دے دیے گئے ہیں کہ عدلیہ آج کہاں کھڑی ہے. آئیے، تیسرا ادارہ افواج پاکستان ہے جو پوری قوم کی جان ہے. فوج کی موجودگی میں کوئی بین الاقوامی ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا، اور فوج اسی وقت لڑ سکتی ہے جب اس کے پاس بہترین اسلحہ ہو اور پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. آج فوج پاکستان کی بہت مضبوط ہے. آج پاکستان کی فوج کے پاس بہت اسلحہ ہے، بہترین اسلحہ ہے، نیوکلیر پاور ہے. لیکن جو سازش کی جا رہی ہے آج اس 2.5 سال میں، بہت عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کو عوام کے حوالے سے، عوام کو فوج کے حوالے سے تقسیم کر دیا جائے.
آج افواج پاکستان کو جتنا متنازع کر دیا گیا ہے، جتنا تقسیم کر دیا گیا ہے، ماضی میں کبھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے فوج کے خلاف، اس ملک کے خلاف، اس عوام کے خلاف۔ اس موجودہ 2.5 سال میں فوج عوام کے لیے جتنی تقسیم ہو گئی ہے، جتنا فوج، یعنی پنجاب جیسا صوبہ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر رہا ہے، آج خلاف بات کر رہا ہے۔ اس موجودہ 2.5 سال کی حکومت میں فوج متنازع بھی ہو گئی ہے اور عوامی جو تقسیم ہے بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ وہ چاہتے تھے، یہ ان کا بہت دیرینہ خواہش تھی جو آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد پاکستان کی معیشت۔ میں نہیں کہتا پاکستان کی آج معیشت کے جو بھی حالات ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے، $115 بلین، ریمیٹنس کتنا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک کو ہٹا دیا گیا۔ 3 سال میں عمران خان تعریف ہی کرتے تھے کہ جی میری معیشت تو بہت اوپر جا رہی ہے، بہت درست میں جا رہی ہے۔ ہم کہتے تھے نہیں جناب، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ نہیں جی اٹھ رہی ہے، ٹیک اوور کر رہی ہے، بڑی تعریف کرتے تھے حفیظ شیخ صاحب کی۔ 3 سال 2.5 سال بعد آج حفیظ شیخ کو اس بنیاد پہ ہٹاتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو کارکردگی یا نااہلیت حفیظ شیخ کی ہے، یا 2.5 سال تک آپ کو جو باتیں بتائی گئی وہ غلط بتائی گئی، تو نااہلیت آپ کی بنتی ہے۔ میں اس ایشو پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جائے، آج پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے۔ میں نہیں کہتا، ملک کے بڑے بڑے معاشی ماہرین کے انٹرویوز سامنے موجود ہیں، دیکھ لیجئے۔ اور پاکستان کے معاشی کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے معیشت پہ۔ بظاہر اس وقت کنٹرول ہے تو IMF کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے اور ADB کا ہے، اور یہ تینوں ادارے کس کے ہیں آپ جانتے ہیں، یہ بین الاقوامی طاقتوں کے ادارے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے کہ پاکستان کے معاشی اداروں کو کنٹرول کیا جائے۔ سبحان اللہ، آج پاکستان کا سب سے اہم معاشی ادارہ وہ ہے جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ادارہ ہے 1948 میں، اور اس ادارے کو نقصان پہنچا تو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا۔ آج اس ادارے کو مکمل طور پر بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مزید ابھی زیادہ نہیں کچھ بولنا چاہتا۔ آئیے سی پیک جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا معاشی ایندھن ہے، یہ 9 کمرشل زون بن گئے اور یہ سی پیک بن گیا تو پاکستان ٹیک اوور کرے گا اور پاکستان معیشت کا بادشاہ بن جائے گا۔ 2014 سے شروع ہونے والے آج 2021 ہے، اس طرح ٹیک اوور ہونے والا یہ سی پیک اب بالکل نیچے چلا گیا ہے اور اسے تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ آئیے اس کے بعد جو ایجنڈا ہے کشمیر، بڑے دنوں سے سنتے تھے کشمیر پہ یہ ہو رہا ہے، کشمیر پہ پاکستانی حکومت بات نہیں کرتی، کشمیر پہ یہ ہوتا رہا اپ اینڈ ڈاؤن، لیکن اس 2.5 سال کے اندر کشمیر مکمل طور پر اس طرح کر دیا گیا ہے جس طرح بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں۔ ختم، کشمیر کا سودا ہو گیا۔ کوئی اس کو سودا کہتا ہے، کوئی سکوت کشمیر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے کشمیر کو بھارت کو دے دیا، کوئی کہتا ہے ہم اسے بھول گئے، جو بھی آپ کہیں، لیکن جو مین ایجنڈا تھا کہ اس کشمیر کو جو پاکستان کلیم کرتا ہے، جس کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، جس کے اوپر بہت جانیں ضائع گئی ہیں، پاکستان اس سے دستبردار ہو جائے۔ آج پاکستان دستبردار ہے کشمیر سے۔ اور اب آئیے سب سے خطرناک گیم جو کھیلے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہو گئی ہیں، اب ہے پاکستان کی ایٹمی طاقت۔ اس کے اوپر بہت گہری نظر ہے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھ چکے ہیں۔ FATF آپ پر تلوار ہے،
آپ کا قرضہ جو آپ کو بار بار اس موجودہ حکومت میں جتنا قرضہ لیا گیا ہے، ماضی کی کسی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی قرضہ لیا، لیکن انہوں نے تو تباہی مچا دی قرض کی۔ $115 بلین آپ کا ہو چکا ہے۔ بتائیے ایکسٹرنل ڈیٹ اس وقت آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ آپ کے معاشی ادارے ان کے قبضے میں آ گئے، آپ کی معیشت ان کے قبضے میں آ گئی، آپ کو قرض دینا ہے، آپ اتنے بڑے قرض دار ہو چکے ہیں کہ کہاں سے قرض دیں گے آپ؟ اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سے ایک سوال کریں گی کہ آپ کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والی خبریں دیکھیے کہ جب آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ اس حال پہ پہنچ جائے گا اور آپ بینکرپسی میں جائیں گے تو پھر آپ سے ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو ایٹمی رول بیک کیا جائے۔ تو ہم نے سب چیز ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب یہ کووڈ کا زمانہ ہے، کب یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ اپنا ایٹمی رول بیک کریں؟ یقیناً پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور افواج پاکستان اور محب وطن پاکستانی، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے کسی بھی سیاسی جماعت میں، یہ ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی سازش سامنے آ چکی ہے اور ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم پہنچا دیے گئے ہیں کہ ہم اس قسم کی ڈیمانڈ آئے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں اس پہ سوال یہاں چھوڑتا ہوں اور ایک بات اور کہتے ہوئے اپنا پروگرام بند کرتا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو بہت دنوں سے کوشش کی جا رہی تھی، سارے مسئلے مرحلے طے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ دیکھ لیں کہ تمام عرب لیگ میں جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے انہیں توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی ملک ہو، چاہے وہ قطر ہو، سعودیہ ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، کسی کو بھی آپ لے لیں، اب واحد ایک گریٹر اسرائیل کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان اور اس کا ایٹمی بم ہے۔ ایٹمی بم ہے۔ جس دن جو تقریباً اس وقت گھیر چکے ہیں معیشت کے ذریعے، ادارے کے ذریعے اس ایٹم بم کو، اللہ نہ کرے جس دن یہ ایٹم بم کو رول بیک کریں گے اور ہمارے یہی حکمران ہم سے کہیں گے کہ جناب ملک چلانا ہے، پیسہ لینا ہے، بینکرپسی سے نکلنا ہے، تو ایٹم بم کو ہم رول بیک کرتے ہیں، اس دن گریٹر اسرائیل اپنے آخری حتمی مہر پر سٹیمپ لگا دے گا۔ یہ سب باتیں ہیں، فیصلہ آپ کریں کہ اس موجودہ 2.5 سال میں بین الاقوامی ایجنڈے کا تحفظ کس نے کیا، کون ہے اس کا ذمہ دار، کون لوگ ہیں اس کے ذمہ دار جو پاکستان کے اس طرح بین الاقوامی ایجنڈے کو اس 2.5 سال میں انہوں نے مکمل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت کیجیے، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور ویوز اپنے ضرور دیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔